باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ عدد کی کتاب اس کا 7 باب رئیسوں کی قربانیاں۔ اور یوں ہوا کہ جس روز موسیٰ مسکن کے کھڑا کرنے سے فارغ ہوا اور اسے اس کے سب سامان اور مذبح اور اس کے ظروف کے مسح کیا اور پاک کیا، تو اسرائیل کے رئیس نزدیک آئے، یعنی وہ رئیس جو آبائی گھرانوں کے سردار اور شمار کیے ہوئے قبائل پر مقرر تھے، اور اپنی قربانیاں خداوند کے سامنے لائے۔ 6 گاڑیاں ڈھانپی ہوئی اور 12 بیل، 2 رئیسوں کی طرف سے ایک گاڑی، اور ہر ایک رئیس کی طرف سے 1 بیل، انہیں وہ مسکن کے سامنے لائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ تو یہ ان سے لے کہ حضوری کے خیمہ کی خدمت میں کام آئیں، اور لاویوں کو بمطابق ان کی خدمت کے دے۔ تب موسیٰ نے گاڑیاں اور بیل لے کر لاویوں کو دیے۔ اس نے 2 گاڑیاں اور 4 بیل بنی جرشون کو بمطابق ان کی خدمت کے دیے، اور 4 گاڑیاں اور 8 بیل اس نے بنی مراری کو دیے، جو اپنی خدمت کے مطابق ہارون کے بیٹے اتمار کے متحد تھے۔ اور اس نے بنی قحات کو کچھ نہ دیا، کیونکہ پاک چیزوں کی خدمت ان کی تھی، جنہیں وہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، اور رئیس اپنے ہدیے مذبح کی تصدیق کے لیے لائے۔ اس کے مسح کے دن رئیسوں نے مذبح کے سامنے اپنے ہدیے گزارن، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک دن میں ایک رئیس اپنا ہدیہ مذبح کی تصدیق کے لیے لائے۔ سوختنی قربانی۔ سو جس نے پہلے دن اپنا فدیہ گزارنا، وہ یہودا کے قبیلہ کا رئیس نشون بن عمیناداب تھا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: 1 چاندی کا کاپ وزنی 130 مسکال، اور 1 چاندی کا چام وزنی 70 مسکال، مقدس کے مسکال کے مطابق یہ دونوں نذر کی قربانی کے لیے تیل کے ملے ہوئے میدے سے بھرے تھے۔ اور 1 سونے کا بخور دان وزنی 10 مسکال بخور سے بھرا ہوا، اور 1 بیل اور 1 مینڈا اور 1 نر برا یک سالہ سوختنی قربانی کے لیے، اور 1 بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے اور 5 بکرے اور 5 برے 1 سال کے۔ نشون بن عمیناداب کا یہ ہدیہ تھا۔ اور دوسرے دن یساکر کا رئیس نتنیل بن سور نذر لایا۔ اس کا فدیہ تھا 1 چاندی کا کاپ وزنی 130 مسکال، اور 1 چاندی کا چام وزنی 70 مسکال، مقدس کے مسکال کے مطابق یہ دونوں نذر کی قربانی کے لیے تیل کے ملے ہوئے میدے سے بھرے تھے۔ اور سونے کا 1 بخور دان وزنی 10 مسکال بخور سے بھرا ہوا، اور 1 بیل اور 1 مینڈا اور 1 نر برا یک سالہ سوختنی قربانی کے لیے، اور 1 بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل اور 5 مینڈے اور 5 بکرے اور 5 برے 1 سال کے۔ یہ نتنیل بن سور کا ہدیہ تھا۔ اور تیسرے دن بنی زبلون کا رئیس الیاب بن ہیلون نذر لایا۔ اس کا ہدیہ یہ تھا: 1 چاندی کا کاپ وزنی 130 مسکال، اور 1 چاندی کا چام
وزنی 70 مسقال مقدس کے مسقال کے مطابق یہ دونوں نذر کی قربانی کے لیے تیل کے ملے ہوئے میدے سے بھرے تھے، اور ایک سونے کا بخور دان وزنی 10 مسقال بخور سے بھرا ہوا، اور ایک بیل اور ایک مینڈا اور ایک برہ یک سالہ سوختنی قربانی کے لیے، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل اور 5 مینڈے اور 5 بکرے اور 5 برے ایک ایک سال کے۔ یہ اہیاب بن ہیلون کا ہدیہ تھا۔ اور چوتھے دن بنی روبن کا رئیس علی سور بن شدائے اور نذر لایا۔ اس کا ہدیہ یہ تھا، ایک چاندی کا کاپ وزنی 130 مسقال اور چوتھے دن بنی روبن کا رئیس علی سور بن شدائے اور نذر لایا۔ اس کا یہ ہدیہ تھا، ایک چاندی کا کاپ وزنی 130 مسقال اور ایک چاندی کا جام وزنی 70 مسقال مقدس کے مسقال کے مطابق یہ دونوں نذر کی قربانی کے لیے تیل کے ملے ہوئے میدے سے بھرے تھے، اور ایک سونے کا بخور دان وزنی 10 مسقال بخور سے بھرا ہوا، اور ایک بیل اور ایک مینڈا اور ایک برہ یک سالہ سوختنی قربانی کے لیے، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل اور 5 مینڈے اور 5 بکرے اور 5 برے ایک ایک سال کے۔ یہ علی سور بن شدائے اور کا حصہ تھا۔ اور 5واں دن بنی شمعون کا رئیس شمیلیل بن سوری شدائی نذر لایا۔ اس کا ہدیہ یہ تھا، ایک چاندی کا کاپ وزنی 130 مسقال اور ایک چاندی کا جام وزنی 70 مسقال مقدس کے مسقال کے موافق یہ دونوں نذر کی قربانی کے لیے تیل کے ملے ہوئے میدے سے بھرے تھے، اور سونے کا ایک بخور دان 10 مسقال کا بخور سے بھرا ہوا، اور ایک بیل اور ایک مینڈا اور ایک برہ یک سالہ سوختنی قربانی کے لیے، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل اور 5 مینڈے اور 5 بکرے اور 5 برے ایک ایک سال کے۔ یہ شمیلیل بن سوری شدائی کا ہدیہ تھا۔ اور چھٹے دن بنی جاد کا رئیس علی اصحاب بن روئل نذر لایا۔ اس کا ہدیہ یہ تھا، ایک چاندی کا کاپ وزنی 130 مسقال اور ایک چاندی کا جام وزنی 70 مسقال مقدس کے مسقال کے موافق یہ دونوں نذر کی قربانی کے لیے تیل کے ملے ہوئے میدے سے بھرے تھے، اور سونے کا ایک بخور دان وزنی 10 مسقال بخور سے بھرا ہوا، اور ایک بیل اور ایک مینڈا اور ایک برہ یک سالہ سوختنی قربانی کے لیے، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل اور 5 مینڈے اور 5 بکرے اور 5 برے ایک ایک سال کے۔ یہ علی اصحاب بن روئل کا ہدیہ تھا۔ اور 7ویں دن بنی افریم کا رئیس علی شماخ بن امی ہود نذر لایا۔ اس کا ہدیہ یہ تھا، چاندی کا ایک کاپ وزنی 130 مسقال اور چاندی کا ایک جام وزنی 70 مسقال مقدس کے مسقال کے مطابق یہ دونوں نذر کی قربانی کے لیے تیل کے ملے ہوئے میدے سے بھرے تھے، اور سونے کا ایک بخور دان وزنی 10 مسقال بخور سے بھرا ہوا، اور
ایک بیل اور ایک مینڈا اور ایک برا یک سالہ سوختنی قربانی کے لیے اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل اور 5 مینڈے اور 5 بکرے اور 5 برے ایک ایک سال کے۔ یہ علی شمع بن عمی حود کا ہدیہ تھا۔ اور 8ویں دن بنی منصے کا رئیس جمیلیل بن فدا سور نظر لایا، اس کا ہدیہ یہ تھا: چاندی کا ایک کاب وزنی 130 مسکال اور چاندی کا ایک جام وزنی 70 مسکال مقدس کے مسکال کے موافق۔ یہ دونوں نذر کی قربانی کے لیے تیل کے ملے میدے سے بھرے تھے، اور سونے کا ایک بخور دان وزنی 10 مسکال بخور سے بھرا ہوا، اور ایک بیل اور ایک مینڈا اور ایک برا یک سالہ سوختنی قربانی کے لیے، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل اور 5 مینڈے اور 5 بکرے اور 5 برے ایک ایک سال کے۔ یہ جمیلیل بن فدا سور کا ہدیہ تھا۔ اور 9ویں دن بنی بنیامین کا رئیس عابدان بن جدونی نظر لایا، اس کا ہدیہ یہ تھا: چاندی کا ایک کاب وزنی 130 مسکال اور چاندی کا ایک جام وزنی 70 مسکال مقدس کے مسکال کے مطابق۔ یہ دونوں نذر کی قربانی کے لیے تیل کے ملے میدے سے بھرے تھے، اور سونے کا ایک بخور دان وزنی 10 مسکال بخور سے بھرا ہوا، اور ایک بیل اور ایک مینڈا اور ایک بکرا برا یک سالہ سوختنی قربانی کے لیے، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل اور 5 مینڈے اور 5 بکرے اور 5 برے ایک ایک سال کے۔ یہ عابدان بن جدونی کا ہدیہ تھا۔ اور 10ویں دن بنی دان کا رئیس آہی عزار بن عمی شدئی نظر لایا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: چاندی کا ایک کاب وزنی 130 مسکال اور چاندی کا ایک جام وزنی 70 مسکال مقدس کے مسکال کے موافق۔ یہ دونوں نذر کی قربانی کے لیے تیل کے ملے ہوئے میدے سے بھرے تھے، اور سونے کا ایک بخور دان وزنی 10 مسکال بخور سے بھرا ہوا، اور ایک بیل اور ایک مینڈا اور ایک برا یک سالہ سوختنی قربانی کے لیے، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل اور 5 مینڈے اور 5 بکرے اور 5 برے ایک ایک سال کے۔ یہ آہی عزار بن عمی شدئی کا ہدیہ تھا۔ اور 11ویں دن فجیلیل بن عکران بن عاشر کا رئیس نظر لایا، اس کا ہدیہ یہ تھا: ایک چاندی کا ایک کاب وزنی 130 مسکال اور چاندی کا ایک جام وزنی 70 مسکال مقدس کے مسکال کے موافق۔ یہ دونوں نذر کی قربانی کے لیے تیل کے ملے ہوئے میدے سے بھرے تھے، اور سونے کا ایک بخور دان وزنی 10 مسکال بخور سے بھرا ہوا، اور ایک بیل اور ایک مینڈا اور ایک برا یک سالہ سوختنی قربانی کے لیے، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل اور 5 مینڈے اور 5 بکرے اور 5 برے ایک ایک برس کے۔ یہ فجیلیل بن عکران کا ہدیہ تھا۔ اور 12ویں دن بنی نفتالی کا رئیس آہیراہ بن اینان نظر لایا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: چاندی کا ایک کاب وزنی 130 مسکال اور چاندی کا ایک جام وزنی 70 مسکال مقدس کے مسکال کے مطابق۔ یہ دونوں نذر کی قربانی کے لیے تیل کے ملے ہوئے میدے سے بھرے تھے، اور سونے کا ایک بخور دان وزنی 10 مسکال بخور سے بھرا ہوا،
اور ایک بیل اور ایک مینڈا اور ایک برا یک سالہ سوختنی قربانی کے لیے اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل اور 5 مینڈے اور 5 بکرے اور 5 برے ایک برس کے۔ یہی روح بن عنان کا ہدیہ تھا۔ مذبح کی تصدیق پر اس کے مسح کے دن اسرائیل کے رئیسوں کی طرف سے یہ ہدیے تھے: چاندی کے 12 کاب اور چاندی کے 12 جام اور سونے کے 12 بخور دان۔ ہر ایک کاب کا وزن چاندی کے 130 مسکال اور ہر ایک جام کا وزن چاندی کے 70 مسکال تھا۔ تو سارے برتنوں کی چاندی مقدس کے مسکال کے مطابق 2400 مسکال تھی، اور سونے کے 12 بخور دان بخور سے بھرے ہوئے، ہر ایک بخور دان مقدس کے مسکال کے مطابق 10 مسکال کا تھا۔ تو سب بخور دانوں کا سونا 120 مسکال تھا، اور سوختنی کی قربانی کے لیے 12 بیل، 12 مینڈے اور ایک برا کے 12 برے معاون کی نظر کی قربانیوں کے، اور خطا کی قربانیوں کے لیے 12 بکرے تھے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 24 بیل اور 60 مینڈے اور 60 بکرے اور ایک برس کے 60 برے۔ یہ مذبح کی تصدیق کے لیے تھے جب وہ مسح کیا گیا، اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ خداوند سے ہم کلام ہونے کے لیے حضوری کے خیمہ میں داخل ہوا، تو اس نے اسے رحم گاہ کے اوپر سے جو صندوق شہادت پر تھا، دونوں کروبیوں کے درمیان سے آواز سنی جو اس سے خطاب کر کے کہتی تھی۔ تو اس نے اس سے کلام کیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔